آج سے تقریباً 4018 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کرتی ہے کہ وہ دین حق کے لیے، دین اسلام کے لیے دعوت تبلیغ کا کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی، کہا جاتا ہے وہ 175 سال رہی ہے، اور ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق 1896 BC میں فلسطین میں پیدا ہوئے، جو آج کا موجودہ فلسطین ہے، تقریباً 3900 سال پہلے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل، جس کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے ہی منسلک کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ دونوں دین اسلام کے لیے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں گے اور تبلیغ کا کام کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جو آج کا موجودہ فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہاں پر رہ کے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے، اور حضرت اسماعیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جو عرب ہے وہاں پہ جا کے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اس قوم کو منتخب کیا کہ یہ دین اسلام کی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ دعوت کا تقریباً 2000 سال تک چلتا رہا۔ اس ٹائم ڈیوریشن میں تقریباً 2000 سال میں بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اس زمین پہ بھیجے، اور اس ٹنیور میں جو اس بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح اس بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر تھے، اور جو بنی اسرائیل یعنی کہ جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کرنا ایسا ہی تھا جیسے کہ دین کا، اسلام کا انکار کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیغمبر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ اسی کی شریعت کو آگے بڑھانے آیا ہوں، اسی کو پھیلانے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ لیکن بنی اسرائیل کا جو جرم تھا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کا انکار تو کیا ہی کیا، لیکن ان کو صلیب پر لٹکا کر مارنے کی کوشش بھی کی۔ اسی لیے کرسچنز کے ہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ جو آج کا موجودہ اسرائیل ملک ہے، یہ بنی اسرائیل کے نام پر ہی بنا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا، اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ آج کے اسی موجودہ فلسطین اور اسرائیل میں رہتی تھیں، اور انہوں نے اسی لقب سے آج کا جو موجودہ ملک اسرائیل کا نام منتخب کیا۔ بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا دین اسلام کے لیے، اس قوم کو منتخب کیا تھا دین کے لیے کہ یہ دین کی تبلیغ کے لیے کام کریں، اس لیے یہ وہ قوم تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ اس دین کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، اور ہم ہی سب سے بہتر قوم ہیں اور ہم سب سے افضل ہیں، اور اسی لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دوسروں پہ حکومت کریں۔ چند غلطیاں جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیں، ان میں سے کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ یہ اہل علم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، ان میں بہت سے لوگ اہل علم تھے، علم رکھتے تھے، اور لیکن اس علم کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بہتر اور باقیوں کو جو عام عوام تھی ان کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ دوسری بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ یہ اپنے آپ کو ہی جنت کے اہل سمجھتے تھے، یہ سمجھتے کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جو جنت میں جائیں گی، اور باقی کسی کو جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ جو پیغام پیغمبروں کے ذریعے بیچتے تھے، یہ ان کو بیچا کرتے تھے، ان کی ہدایات کو، خدا کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بیچا کرتے تھے اور لوگوں کو سیل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، اور سب سے بڑا جو بڑا جرم اور انہوں نے جو گناہ کیا اس قوم نے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو
ماننے سے انکار کیا اور ان کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو دوستو یہ چھوٹا سا اوور ویو تھا کہ کس طرح ایک قوم کو خدا کی ذات نے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے منتخب کیا، اور بعد میں وہ قوم کس طرح بھٹک کر ایک علیحدہ مذہب کی شکل اختیار کر گئی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔